الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ تمام سامعین، ویورز، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 11واں پارہ جو کہ شروع ہو چکا ہے اور سورہ یونس چل رہا ہے، تو ہم نے 6 رکوع مکمل کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور سورہ یونس کا آغاز پچھلے نشست میں کیا تھا۔ آپ نے سورہ یونس کے مضامین، امپورٹنٹ پوائنٹس اور ربط صورت، پچھلی صورت سے مناسبت، تمام چیزیں آپ نے سماعت کی تھی، اور انشاءاللہ ایک رکوع بھی ہم نے سورہ یونس کا مکمل کر چکے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یاد ہے جو بھی آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم 7واں رکوع سے آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک انشاءاللہ ہم پڑھنے کی، سماعت کرنے کی سعادت کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کو اطلاع دیتے چلوں کہ اگر آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، پھر سے سننا چاہتے ہو، تو آپ لوگ اس پروگرام کو یوٹیوب پر، یعنی جو چینل ہے اسلام انلائٹنرز، اس پہ آپ لوگ سماعت کر سکتے ہیں۔ اگر کبھی مس ہو گیا بھی ہو نشست وغیرہ، تو آپ لوگ اس کنٹینیوشن کو وہاں پر سماعت کریں گے، تاکہ جو نشست چل رہا ہے تو آپ لوگ بلا ناغہ قرآن پاک مکمل ہونے تک اگر آپ لوگ اس سلسلے کو برقرار رکھیں گے تو انشاءاللہ پوری کلام پاک ترجمے کے ساتھ سننے کی سعادت کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ وہاں پر بھی آپ لوگ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے انشاءاللہ آج کی اس نشست کا آغاز اچھی نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کی نیت سے، خاص کر بغور توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ سماعت کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب پہنچانے میں جلد بازی کرتا جیسے وہ طلب نعمت میں جلد بازی کرتے ہیں، تو یقیناً ان کی میعاد عمر ان کے حق میں جلد پوری کر دی گئی ہوتی، تاکہ وہ مر کے جلد دوزخ میں پہنچے۔ بلکہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ہیں، ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ بھٹکتے رہیں۔ کیونکہ آپ نے سماعت کرا پچھلی نشستوں میں کہ کفار یا منافق وہ لوگ عذاب کا طلب کرتے تھے۔ اگر پیارے نبی سے فرماتے تھے اگر تم سچے ہو، اگر آپ سچے ہو تو عذاب کیوں نہیں لاتے، یعنی اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے عذاب طلب ہونے کا۔ مگر یہاں پر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر اللہ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب پہنچانے میں جلد بازی کرتے جیسے وہ طلب نعمت پر جلد بازی کرتے تھے، تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی عمر، ان کی میعاد، جو وقت لکھا ہوا تھا ان کا، وہ جلدی پوری کر دی گئی ہوتی تاکہ وہ مر کر دوزخ میں چلے جاتے۔ بلکہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہم سے، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک پوائنٹ ہے یہاں پر، ہم مسلمان اہل ایمان لوگ اللہ سے ملنے کی دعا کرتے ہیں، یعنی پیارے نبی کے دیدار کا طلب کرتے ہیں۔ وہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے، موت کے واسطے وہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب روح قبض ہوتی اور ہم
اپنے نبی کا دیدار کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے بارگاہ میں رجوع ہو سکتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا ایک شوق ہوتا ہے اور اہل ایمان کی امید رہتی ہے، ایمان والوں کی، وہ لوگ موت سے کبھی نہیں ڈرتے، موت کے لیے وہ لوگ ہر وقت ریڈی رہتے ہیں اور موت کی تیاری کرتے ہیں، موت کی فکر رہتی ہے ان کو، تاکہ وہ پیارے نبی سے ملاقات کر سکے۔ مگر یہاں پر بتایا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جب اللہ سے ملنے کے یا پیارے نبی کی دیدار سے وہ لوگ نہیں رکھتے، یہاں پر اللہ کے امید، اللہ سے ملنے کی وہ لوگ توقع نہیں رکھتے، اہل ایمان رکھتے ہیں اور کفار مشرک نہیں رکھتے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بلکہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہم سے ملاقات، اللہ فرما رہا ہے، ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، آرزو نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ بھٹکتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جیسے اعمال ہے اس پر اللہ تعالیٰ ان کو اور بھٹکتے رکھتا ہے، انہیں موت نہیں دیتا، کیونکہ وہ لوگ اللہ سے توقع، ملنے کی توقع نہیں رکھتے، وہ لوگ امید نہیں رکھتے، مگر اہل ایمان ملنے کی توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان والوں کا یہ بھی ایک رہنا ہے کہ اللہ سے ملنے کی توقع رکھتے ہیں، موت سے فکر کرتے رہنا ہے، ہمیشہ موت کی تیاری کرتے رہنا ہے، موت کی فکر کرتے رہنا ہے، نہ کہ ہم غفلت میں نہیں رہتے۔ کفار سرکشی میں، غفلت میں رہتے ہیں، مگر اہل ایمان، ایمان والے مومن لوگ موت کی فکر کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ دنیا صرف ایک آرام گاہ، یعنی مسافر، جس طرح یہ ٹریولنگ ہے، ٹریولرز جیسا دنیا سے ٹریولنگ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک مسافر خانہ ہے دنیا، ہمیں آخرت کے بارے میں توجہ رکھنا ہے۔ تو اہل ایمان کے یہاں پر اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے ملنے کی توقع رکھنا ہے، نہ کہ جس طرح کفار غفلت میں رہتے ہیں، ایمان والے مومن غفلت میں نہیں رہنا، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے اس پوائنٹ سے کہ ہمیشہ اللہ سے ملنے کی توقع رکھیں، تاکہ کافر لوگ نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ انہیں اور بھٹکتے رہتا ہے، بھٹکتے پھر دیتا، کیونکہ وہ اعمال ویسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے رہے۔ مگر ایمان والوں، مؤمنوں کی یہ آرزو رہنا چاہیے کہ وہ اللہ سے ملنے کی توقع رکھے، پیارے نبی کے دیدار کی توقع رکھے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس امید کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب ایسے انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں بھلا کر اسی طرح چل دیتا ہے، گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچتی ہے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی فطرت، یہاں پر اللہ تعالیٰ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کس طرح بھول جاتا ہے، جب مشکل میں ہوتا ہے تو اللہ کو بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے یا سوتے ہوئے ہی، یا جب چاہے تکلیف میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے تکلیف کی دور کے لیے دعا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو ہمیں بلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھتا ہے، تو جیسا بھولتا ہے کہ وہ کبھی تکلیف میں تھا ہی نہیں، کبھی اسے بھلایا ہی نہیں، تو کبھی پکارا ہی نہیں، اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے غلط اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے کہ وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر انسان کی فطرت کو بتایا جا رہا ہے، ہمیں اس فطرت سے دور ہونا ہے، اس فطرت کو اپنانا نہیں ہے، اس فطرت سے ہمیں بچنا ہے، کبھی بھی اللہ کو یاد رکھتے رہنا ہے، کبھی ہمیں جس طرح ہم تکلیف میں اللہ کو پکارتے ہیں، ہمیشہ جب تکلیف کے دور کے بعد بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کی سے ہمیشہ مدد مانگتے رہنا ہے، ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لاتے ہی نہ تھے، اسی طرح ہم مجرم قوم کو ان کے عمل کی سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیے یا اسے بدل دیجئے۔ اے نبی مکرم فرما دیں مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں،
میں تو فقط جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں، اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو یہاں پر کفار جو اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسری قرآن لا لو، یا جو قرآن ہے اسے بدل دیجئے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے مجھے حق نہیں کہ میں اس میں کوئی بدلاوٹ کر سکوں، مجھے جس طرح وحی آتی ہے میں وحی پر اس کی پیروی کرتا ہوں، اور جو مجھے وحی آتی ہے میں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اپنے رب کی نافرمانی کروں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی عذاب آنے سے میں ڈرتا ہوں، میں کوئی توقع نہیں رکھ سکتا، میں کوئی یہاں پر اس میں چینج نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ جس طرح مجھے وہی بھیج رہا ہے میں اسی طرح پہنچاتا ہوں اور میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ نبی کریم اس کفار سے لوگ سے کہتے ہیں قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو نہیں میں اس قرآن کو تمہارے اوپر تلاوت کرتا اور نہ وہ خود تمہیں اس سے باخبر فرماتا، بے شک میں اس قرآن کے اترنے سے قبل بھی تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، یعنی نبوت سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر مجھے نبوت نہیں ملتی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے وہی نہیں بھیجتا تو میں بھی اس ایک پیریڈ آف لائف جو نبوت سے پہلے 40 سال میں ایک عمر کا حصہ تم میں سے بتا یعنی آپ کے اندر ہی تھا، تم میں سے ہی ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی بتا جا رہا ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے کیونکہ پہلے سے ہی مجھے دیکھ رہے ہو کس طرح وہ اپنی لائف کو گزارتے تھے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ پس اس شخص سے بد کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے، بے شک مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور مشرکین اللہ کے سوا ان بتوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے، اور نہ اپنی باطل پوجا کے جواز کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے حضور ہمارے سفارش ہیں۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اس شفاعت نظام کے من گھڑت مفروض سے آگاہ کر رہے ہو جس کے وجود کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں، یعنی اس کی بارگاہ میں کسی بت کا سفارش کرنا اس کے علم میں ہی نہیں ہے، اس کی ذات پاک ہے اور اللہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے، کیونکہ بت نہ کوئی انہیں نفع پہنچاتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچاتے، مگر وہ لوگ بت کی پوجا کرتے بیٹھتے ہیں اور ایک جھوٹا وہ لوگ ایک غلط فہمی میں ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے حضور سفارش کرتے ہیں۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو نہیں جانتے؟ اللہ کے علم میں ایسی بات نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ کوئی بت اس کی سفارش کرنا سے اس میں علم میں نہیں ہے، اس کی ذات پاک تمام چیزوں سے پاک ہے اور وہ ان سب چیزوں سے بلند بالا ہے۔ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ بت کی پوجا یعنی وہ لوگ غلط عقیدے پر ہے اور بت نہ کوئی نفع پہنچا سکتے نہ کوئی نقصان، وہ اللہ کے پاس بھی سفارش نہیں پہنچا سکتے، وہ لوگ غلط عقیدے پر ہے۔ یہاں پر بتانا یا اس کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ اللہ تمام چیزوں سے بلند والا ہے اور وہ تمام اس چیزوں سے پاک ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور سارے لوگ ابتدا میں ایک ہی جماعت تھے، پھر باہم اختلاف کر کے جدا جدا ہو گئے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ عذاب میں جلد بازی نہیں ہوگی تو ان کے درمیان ان باتوں کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہوتا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور وہ اب اسی مہلت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی فیصلہ کن نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ آپ فرما دیجئے غیب تو محض اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں تو فوراً ہمارے احسان کو بھول کر ہماری نشانیوں میں ان کا مکر و فریب شروع ہو جاتا ہے۔ فرما دیجئے اللہ مکر کی سزا جلد دینے والا ہے، بے شک ہمارے بھی بھیجے ہوئے فرشتے جو بھی فریب تم کر رہے ہو اس سے لکھتے رہتے ہیں۔ ہر چیز اللہ جانتا ہے، اور ہر چیز فرشتے کرامن کاتبین جو تم مکر کر رہے ہو، فریب کر رہے ہو، ہر چیز لکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بهم بريح طیبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین۔ وہی ہے جو تمہیں خشک زمین اور سمندر میں چلنے پھرنے کی توفیق دیتا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو لے کر مواقع ہوا کے جھونکے سے چلتی ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو ناگہاں ان کشتیوں کو تیزی تند ہوا کا جھونکا آ لیتا ہے اور ہر طرف سے ان سواروں کو جوش مارتی ہوئی موجیں آ گھیرتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ ان لہروں سے گھرے گئے ہیں، تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات بخش دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اس جہاں کو چلا رہا ہے، اور کون ہے جو خشک زمین اور سمندر میں چلنے پھرنے کی توفیق دیا ہے تم کو جب تم چل رہے ہو۔ کشتی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کشتی اس طرح ہوا کے جھونکوں سے چل رہی ہے، اور کون چلا رہا ہے اس کو۔ اگر کشتی میں بندے سوار ہو رہے ہیں، اگر ہوا کا جھونکا آیا اور لہریں جم گئی، تو اگر لہروں میں کشتی پس چکی ہوگی یا اس میں لہریں اسے گھیر چکی ہوں گی، تو تب اس وقت اس کشتی میں سوار لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پکار کرتے ہیں کہ اس حال میں کہ اپنے دین کو اسی لیے خالص کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں اگر تو نے ہمیں اس بلا، کیا بلا ہے؟ کشتی کو اس موجوں کے درمیان سے ہٹانا، بلا سے نجات بخش دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ مطلب جب بھی تکلیف ہوتی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر بھول بہتے ہیں۔ یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طرح وہ لوگ وعدے کرتے ہیں پھر بعد میں بھول بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہاں پر شکر گزاری کا بھی وہ لوگ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اس بلا سے نکل جائے گی تو شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے، ضرور تیری شکر گزاری کریں گے۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ پھر جب اللہ نے انہیں نجات دے دی تو وہ فوراً ہی ملک میں حسب سابقہ ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ جس طرح بتایا ہے کہ جب تکلیف میں ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، پھر واپس وہی روٹین لائف وہ لوگ گزارنے لگتے ہیں۔ تو اب ہمیں بھی غور کرنا ہے کیا ہم بھی اسی کیٹیگری میں شمار ہیں؟ کبھی بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر جب ہمیں کچھ نعمتیں ملتی ہیں یا اس تکلیف سے دور ہوتی ہے تو پھر ہم اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، پھر وہی روٹین لائف میں ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ تو یہاں حسب سابق ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں لوگ۔ اے اللہ، اللہ سے بغاوت کرنے والے، اے لوگوں اللہ سے بغاوت، یہ بغاوت ہی صحیح ہے، کیونکہ جب دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ واپس ہم شکر گزار بندے میں ہو جائیں گے، پھر نافرمانی نہیں کریں گے، پھر جب وہ اس مشکل سے بندے کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر وہ بندہ اپنی روٹین لائف میں مگن رہتا ہے اور اس اللہ کو بھول بیٹھتا ہے جو اسے تکلیف میں مدد فرمائی تھی۔ تو یہاں پر اللہ سے بغاوت ہی کہتے ہیں اس کو۔ تو اے اللہ سے بغاوت کرنے والے لوگوں، پس تمہاری سرکشی و بغاوت کا نقصان تمہاری ہی جانوں پر ہے۔ دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ بے شک دنیا میں جب تک ہم ہے چند دن کا ہمیں یہاں پر رہنا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا ہے، واپس پھر اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو اس دن کو یاد رکھو، طرف لوٹنا ہے، اس وقت ہم تمہیں ان اعمال سے خوب آگاہ کر دیں گے، اس اعمال کے بارے میں پوچھیں گے جو تم کرتے رہتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام
حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن من الامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ پس دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار خوب گھنی ہو کر اگی، جس میں انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی پوری رونق اور حسن لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی، اور اس کے باشندوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، تو دفعتاً اسے رات یا دن ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اسے یوں جڑ سے کٹا ہوا بنا دیا، یعنی تمام عذاب اترا، اور جو فصل اگی تھی، ہرا بھرا تھا، تو اسے جڑ سے کٹا ہوا بنا دیا، گویا وہ کل یہاں تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں جو تفکر سے کام لیتے ہیں۔ اب یہاں پر زندگی کا ایک ایگزامپل بتایا ہے کہ زندگی کیا چیز ہے۔ زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے، مثلا یہاں پر جب پانی بارش ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، تو زمین بنجر زمین میں خشکی آتی ہے اور زمین ہری بھری سرسبز ساوان ہو جاتی ہے، ہر طرف ہریالی عروج پر ہوتی ہے، اور زمین پر اناج وغیرہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے تو ہر طرف ہریالی اگے گی اور اپنے پیک لیولز پہ آ جائے گی۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوگا اس رات یا دن عذاب آئے گا اور تمام فصل اس طرح اللہ تعالیٰ اس عذاب کے ذریعے سے تمام کو جڑوں سے کاٹ ڈالے گا، جس طرح وہ پہلے تھا ہی نہیں، مطلب پھر سے وہ بنجر زمین کی طرح نظر آنے لگے گی۔ اسی طرح ہم لوگوں کو ان نشانیاں بھیجتے ہیں کہ دنیا بھی آئے گی، دنیا میں رہے تک آپ عروج پہ رہیں گے، پھر دنیا جانے والی ہے، یعنی دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے۔ جس طرح زمین میں سے اناج اگا یا ہریالی اگی، پھر وہ بنجر زمین ہو گیا اللہ کے حکم سے، مطلب ایک ٹائم تھا جو اپنے پیک لیولز پہ آیا، پھر واپس وہی زیرو پر آ گیا ہے۔ تو دنیا بھی ہے، پھر فنا ہونے والی ہے، دنیا ہمیشہ برقرار رہنے والی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس مثال کو ہم زندگی سے اپنے کو لنک کر سمجھنا ہے کہ دنیا میں جب تک ہم ہیں تو اللہ کو یاد کریں، پھر ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، واپس ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے مگن نہیں رہنے کا حکم ہے۔ ہم لوگوں کو نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، اسے کام لے کر وہ سمجھ جاتے ہیں، اور جو غور و فکر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، تو وہ لوگ اس میں ہی غفلت میں رہتے۔ تو ہمیں اس مثال سے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بارے میں سوچنا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوہکم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں، نیک جزا ہے، بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے، اور نہ ان کے چہروں پر غبار اور سیاہی چھائے گی، یعنی اندھیرا نہیں چھائے گا اور سیاہی نہیں ہوگی، ان کے چہرے رونق والے ہوں گے، سیاہ نہیں ہوں گے، اور نہ ذلت و رسوائی۔ یہی اہل جنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نیک لوگوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ ان کے چہرے ہمیشہ رونق رہیں گے، سیاہی نہیں چاہے گی، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے برائی کمائی، اس سے پہلے کی آیت میں جو نیک اعمال کرے ان کے بارے میں جنتی بتایا گیا، اور جنہوں نے برائی کما رکھی ہے ان کے لیے برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا، اور ان پر ذلت رسوائی چھا جائے گی، ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یوں لگے گا کہ گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے، یعنی ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا جائے گا، سیاہ مطلب پورا اندھیرا، کالاپن ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ یہی اہل جہنم میں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جس کا چہرہ ایک یہاں پر آپ کو واضح دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے چہرے خوشنما، رونق، اور آپ کو دیکھیں گے تو وہ ایک نیک لوگوں کو بھی صفت آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا تو وہ ایک
طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نیک لوگ بھی رہ سکتے ہیں اور جس سے یعنی رونق دکھے گی آپ کو. تو اور یہاں پر جو گناہ میں کرتے ہیں برائی کا بدلہ ہے تو ان کو یہاں پر ان کے چہرے پر اندھیری رات کی ٹکڑوں جیسے دھام دیا جائے گا, تمام سیاہی بتائی جائے گی. یہی اہل جہنم کے, اس میں ہمیشہ وہ لوگ اہل جہنم ہیں اور اس میں ہمیشہ وہ جہنم میں رہنے والے ہیں. اللہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچائے اور ہمیں اسی طرح سیاہی سے بچائے, ہم چہروں کو رونق والے اور ذلت و رسوائی سے دور کر کے ہمیں سیاہی سے دور کر کے چہروں کو رونق والے بنائیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ وَأَنْتُمْ شُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک بتانے باطل اپنے اپنی جگہ ٹھہرو, پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے اپنے گھڑے ہوئے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے, ہم تمہاری پرستش سے یقیناً بے خبر تھے. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. اس دہشت ناک مقام پر ہر شخص ان اعمال کی حقیقت کو جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے, یعنی جو یہاں پر دنیا میں وہ لوگ بوئے تھے وہی ان کو وہاں پر اس کا اجر ملے گا. تو وہاں پر دیکھیں گے اور وہ اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے, اور ان سے وہ بہتان تراشی جاتی رہے گی جو وہ کیا کرتے تھے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. آپ ان سے فرما دیجئے تمہیں آسمان اور زمین یعنی اوپر اور نیچے سے رزق کون دیتا ہے, یا تمہارے کان اور آنکھوں یعنی سماعت و بصارت کا مالک کون ہے, اور زندہ کو مردہ یعنی جاندار کو بے جان سے کون نکالتا ہے, اور مردے کو زندہ یعنی بے جان کو جاندار سے کون نکالتا ہے, اور نظام ہائے کائنات کی تدبیر کون فرماتا ہے. سو وہ کہہ اٹھیں گے اللہ. تو آپ فرما دی پھر کیا تم اس سے ڈرتے نہیں. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. پس یہی عظمت و قدرت والا اللہ ہی تو تمہارا سچا رب ہے, بس اس حق کو بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے, سو تم کہاں پھرے جا رہے ہو. اب یہاں پر اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کون ہے وہ جو رزق دیتا ہے, کون ہے جو آنکھوں کو یعنی دیکھنے کی بینائی دی, کانوں کو سماعت کرنے کی, اور مالک کون ہے جو زندہ کو مردہ سے یعنی بے جان سے جاندار سے بے جان, بے جاندار سے جاندار, کون ہے جو زندہ کو مردہ سے مردہ کو زندہ سے پیدا فرماتا ہے, اور تمام نظام کائنات کون چلاتا ہے, تدبیر کون فرماتا ہے. تو کہہ اٹھیں گے کہ اللہ. تو اللہ تو آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے, بس یہی عظمت و قدرت والا ہے. تو یہاں پر اللہ کی وحدانیت کے بارے میں وہ لوگوں کو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہاں پر كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اسی طرح آپ کے رب کا حکم نافرمانوں پر ثابت ہو کر رہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا جو تخلیق کی ابتدا کرے. اب ان سے پوچھا جائے کہ تم جو جسے بت کہتے ہو کیا کوئی تخلیق کی, کوئی پیدائی کی, تخلیق کی اس نے, وہ لوگ سے پوچھتے ہیں. پھر زندگی کے معدم ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ لوٹائے. آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی حیات کو عدم سے وجود میں لاتا ہے, اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے, آفریشن کا آغاز فرماتا ہے, پھر وہی اس کا اعادہ بھی فرمائے گا. اور پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو, انہیں بتایا جائے کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو, کہاں سرکشی میں مبتلا ہو, کہاں بتوں کو پوچھتے ہو, اللہ کی طرف ایمان لاؤ, کیوں بھٹک رہے ہیں. تمام چیزیں اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے, اللہ ہی بنانے والا ہے, اللہ ہی رزق دینے والا ہے. تو انہیں بتایا جا رہا ہے, انہیں سمجھایا جا رہا ہے, انہیں پوچھا جا رہا ہے, پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں, نہیں سمجھ رہے, کیونکہ وہ تفکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ انہیں وہ تفکر نشانیاں دیکھ کر وہ بینائی بصیرت والے آنکھیں انہیں نہیں مل رہی ہیں. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ عَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ
فما لکم کیف تحکمون، آپ ان سے دریافت فرمائیے کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ ان سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ جو تم سرکشی کر رہے ہو، جو بت کر رہے ہو، کیا تمہیں سیدھے راستے بتا لا رہے ہیں، وہ رہنمائی کر سکتے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی دین حق کی ہدایت فرماتا ہے۔ انہیں پوچھا جا رہا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے ان کو کہ یہ اللہ ہی کر سکتا، اس کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، اللہ ہی حق کی ہدایت فرماتا ہے۔ تو کیا کوئی حق کی طرف ہدایت کرے وہ زیادہ حقدار ہے؟ جو اللہ، بے شک اللہ ہی زیادہ حقدار ہے، اس کی فرما برداری کی جائے، یا وہ خود ہی راستہ نہیں پاتا مگر یہ کہ اسے راستہ دکھایا جائے، یعنی اسے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے جیسے کفار اپنے بتوں کو حسب ضرورت اٹھا لے کر جاتے ہیں۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اب بت ہے، موومنٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ آئیڈل ہے، تو یہاں پر انسان ہی بت کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنی خودی سے نہیں موو کر سکتا، تو اللہ کا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا، گائیڈ نہیں کر سکتا، اپنی موومنٹ نہیں کر سکتا، تو کون ہے جو ہدایت دینے والا ہے؟ حقدار کون ہے؟ تو اللہ ہی ہے جو حق کی ہدایت فرماتا ہے، جو صحیح راہ کی دین کرتا ہے۔ تو کہاں تم لوگ بھٹکتے پھر رہے ہو؟ کہاں تم لوگ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ان سے پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ آنکھیں کھولے، آنکھیں فیصلہ کرو، سمجھو، تفکر کرو۔ کسی مشرکوں سے، کیونکہ یہاں پر تمام چیزیں مشرکوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہے۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، صرف گمان کرتے ہیں، بے شک گمان حق سے معمولی سا بھی بے نیاز نہیں کر سکتا، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمین۔ یہ قرآن ایسا نہیں کہ اسے اللہ کی وحی کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، یہ قرآن اللہ ہی کی وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اپنے آپ وہ لوگ نہیں گھڑے، یعنی نہیں پڑھے، لیکن یہ ان سے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، جو پچھلے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور جو کچھ اللہ نے لوح میں یا احکام شریعت میں لکھا ہے اس کی تفصیل ہے، یہ اس کی حقانیت میں ذرا بھی شک نہیں ہے، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمین۔ یہ قرآن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ اللہ کی وحی ہے، بغیر اللہ کی وحی کے بغیر کہیں کوئی اور نہیں گڑھ لیا، یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان سے پہلے کتاب ہے، اور جو یہ لوح کے محفوظ میں ہے، جو حکایت شریعت میں ہے، اس کی یہاں پر تفصیل ہے، یہ حقانیت میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ تمام جہانوں کی رب کی طرف سے آیا ہے۔ اب کلام کے بارے میں ان کو سمجھا رہا ہے کہ قرآن حق ہے، حقانیت کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے رسول نے خود گھڑ لیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے خود گھڑ لیا ہے، مگر یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وحی کے ذریعے سے اتاری گئی ہے، جو حق ہے وہی ہے۔ آپ فرما دیجئے پھر تم اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہیں کہ یہ خود کا کلام ہے، تو بتایا گیا ہے کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی مثل، اس کے سملیٹ، اس کے جیسی ایک صورت بنا لے کر آؤ، اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ اللہ کے سوا کسی اور کو بلا کر، اپنے جو تم سرکشی کرتے ہو بلا کر، اس کی ایک جیسی صورت لے آؤ، مثل کر اس کی مثل یعنی اس کی سملیرٹی جیسی ایک صورت لے آؤ اگر تم کہتے ہو، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا، تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ لے آؤ، مگر حقیقت وہ لوگ نہیں لے آ سکتے۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ اس کا کلام الہی کو چھٹلا رہے ہیں جس کے علم کا وہ احاطہ بھی نہیں کر سکتے، تو اور ابھی اس کی حقیقت بھی ان کے سامنے کھل کر نہ آئی تھی، اسی طرح ان لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہو کر گزرے تھے۔ سو آپ دیکھیں گے کہ ظالموں کا انجام کیسا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لائے گا اور انہیں میں سے کوئی اس پر ایمان نہ لائے گا، اور آپ کا رب فساد انگیزی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر اب تمام چیزیں یہ رکو آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھول کر نشانیاں اپنے رب کی، اپنی وحدانیت، اپنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کے بتائی جا رہی ہے ان کو کہ دیکھو، کھولو، پہچانو کہاں پر تم بھٹکتے پھر رہے ہو۔ ہر چیز کا سوال کیا گیا ہے، جواب بھی بتایا گیا ہے، کس طرح اللہ اس پر دلائل کے ساتھ، یہاں پر مطلب یہ
آیتیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اللہ کی دلالت دینے کے واسطے، یہاں پر اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے یہ ہمیں، کہ بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح یہاں پر اللہ کی وحدانیت آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اب بھی اس کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو، ایمان لاؤ، مگر وہ لوگ نہیں سن رہے تھے۔ پھر کلام کے بارے میں بتایا گیا، قرآن کے بارے میں بتایا گیا، قرآن کو شک سے پاک ہونے کے بارے میں یہاں پر رد کیا گیا ہے، اس کے آیتوں کو بتایا گیا کس طرح اللہ کا کلام ہے یہ، لوح محفوظ پر احکام جو ہے اس کی یہاں پر تفصیل ہے، اور یہ پہلے کی کتابوں کو تصدیق کرتا ہے، سچ کرتے ہوئے اب کے یہاں پر اللہ کا کلام ہے۔ اور ان سے پوچھا جائے کہ اس کے مثل ایک صورت لے آؤ، یقیناً وہ لوگ نہیں لے آ سکتے، مگر پھر بھی وہ لوگ آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ بتایا جائے کس طرح پہلے کے لوگ جھٹلا رہے تھے، اسی طرح یہ لوگ بھی جھٹلائیں گے اور ان کا انجام برا ہوگا۔ تو یہاں پر انشاءاللہ ہم اختتام کرتے ہیں، 9واں رکوع ہو چکا ہے۔ آئیے انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم آگے کنٹینیو کریں گے، دعا سے اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ آئیے رب کے بارے میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہو، غلطی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ اس کے کلام کے حقانیت کے بارے میں یا اللہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، یا اللہ اس کے فیض سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ جو پڑھا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، دور دور تک یا اللہ اس کو پہنچانے والا بنا دے، سمجھنے والا بنا دے، قرآن کا ادراک، قرآن کا فہم نصیب فرما دے ہم سب کے، یا اللہ بخش مغفرت فرما دے ہم کو، یا اللہ ایمان کو تازگی نصیب فرما دے، تیرے یا اللہ اس وحدانیت کو سن کر یا اللہ ہمارے ایمان کو پختہ فرما دے، تیری نشانی کو دیکھ کر ہم بھی سمجھنے والے بنا دے، تفکر کرنے والا بنا دے، تدبر کرنے والا بنا دے، تقوی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، دکھاوا ریا کا اس محفوظ فرما دے۔ جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، جو پریشان ہے تمام پریشانی کو دور فرما دے، جو بیمار ہے تمام کو شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ تمام کی بخش مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی بخش مغفرت فرما دے، اساتذہ کی، امت مسلمہ کی تمام کی بخش مغفرت فرما دے۔ ہم سب کو یا اللہ راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ساری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول و مقبول فرما دے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم۔ جزاك الله